بالکل مجنو ٹائپ، ایب نارمل بیٹا. آپ نے دیکھا ہوگا ایب نارمل بچے دیکھے ہوں گے، ان کے ہاتھ ایسے مڑے ہوئے ہوتے ہیں، منہ موڑا ہوا ہوتا ہے، ٹانگیں جو ہے پاؤں جو ہے ان کے وہ بڑی مشکل سے لڑکھڑا کے چل رہے ہوتے. ایک عورت آتی کہتی یا رسول اللہ میرے بڑھاپے کا یہی سہارا ہے، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، دماغ بھی اس کا کام نہیں کرتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، یہ تمہاری آخرت کا سبب بنے گا. اگر تم چاہو تو اس کو ایسی چھوڑ دو، اور اگر تم چاہتی ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پانی نوش فرما رہے تھے، پانی پی رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے وہ آب خورے کے اندر یعنی اس کٹورے کے اندر پانی پیتے پیتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ کے اندر پانی مبارک لیا اور کلی فرمائی، منہ کے اندر پانی کو گھمایا، گھما کر پانی کو واپس اس کٹورے کے اندر ڈالا اور فرمایا کہ اس کو پلا دو. پلا دیا. اب یہ صحابہ جو نبی پاک کے ساتھ تھے، یہ اگلے سال جب حج کرنے آئے، نبی پاک تو دنیا سے جا چکے تھے، اگلے سال جب یہ حج کرنے کے لیے آئے، انہوں نے دیکھا ایک جو ہے حلقہ علم کا حلقہ لگا ہوا ہے بہت بڑا مکے کی سرزمین پر. ایک نوجوان درس دے رہا ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث کے عقدے سلجھا رہا ہے، اور لوگ جو ہے کاغذ قلم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں اس کی باتوں کو. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے غور سے دیکھا تو یہ وہی نوجوان تھا جو ایب نارمل تھا. ہم نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا کہ میں وہی ہوں جو پچھلے سال مجنون تھا، جس کی عقل کام نہیں کرتی تھی، لیکن محبوب کی کلی مبارک کا یہ اثر ہوا کہ آج بڑے بڑے علماء مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں. اب سنو بات، سمجھو اس بات کو کہ یار جس رسول کی کلی مبارک سے مجنوعوں کو اللہ اتنا بڑا عالم بنا دے، اس رسول کا اپنا علم کتنا بڑا ہوگا. تمہاری زبان میں کیڑے کیوں نہیں پڑتے؟ تمہاری زبانوں کو تالے کیوں نہیں لگتے؟ اس سے پہلے کہ تم نبی کے لیے الفاظ کہو کہ نبی ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ارے بیوقوفو، جس نبی کی کلی مبارک کی یہ شان ہے، اس نبی کے سینے سے جو صحابہ لگے ہوں گے ان کا علم کتنا وسیع اور عریض ہوگا. ادھر کیا عمر ہے تمہاری؟ کس کے ساتھ ہو؟ کیا عمر ہے اس کی؟ 7 سال. یہ دیکھو، ایک صحابی تھے محمود بن ربی، بخاری شریف کے راوی ہیں، بخاری شریف کے اندر ان سے روایات ہیں. یہ صحابہ کی مجلس میں غزوہ خیبر سے واپس آئے، کھڑا رہیے بیٹا، غزوہ خیبر سے واپس آئے تو صحابہ کی مجلس میں بیٹھنے لگے. صحابہ کرام جو قرآن و حدیث پر جو گفتگو کیا کرتے تھے تو یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دخل اندازی کرنے لگے، مسائل کا تکرار کرنے لگے. اب صحابہ ان کو دیکھتے کہ یار یہ کس طرح یہ بچہ قرآن و حدیث کی اتنی مضبوط باتیں اور اتنی فصیح و بلیغ باتیں کرنے لگ گیا. ان سے پوچھا گیا، بات بڑی طویل ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیا مسئلہ ہوا، آپ اتنے بڑے کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، نہ آپ کی عمر ہے، نہ کسی یونیورسٹی میں گئے، نہ کسی کالج میں گئے، تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ کہ غزوہ خیبر سے نبی پاک واپس آ رہے تھے، آپ علیہ السلام ایک کنویں کے اوپر بیٹھے، آپ وضو فرمانے لگے، منہ مبارک میں کلی مبارک کے لیے پانی لیا، وہ صحابی تھا، اگلا الفاظ میں نہیں کہوں گا، اتنا سا صحابی. اس نے کیا جواب دیا؟ میں کہتا ہوں 14ویں صدی کے ملاؤں سے اتنا سا صحابی، اس کی عقل اور فہم اور فراست دیکھو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک نے کلی مبارک فرمائی، تو کلی مبارک فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ پانی کو دائیں طرف ڈالتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جیسے کلی مبارک فرمانے کے بعد پانی کو دائیں طرف ڈالنے لگے، میں سامنے آ گیا، وہ پانی میرے چہرے پر آیا، جیسے وہ پانی میرے چہرے پر آیا مجھے ایسے محسوس ہوا آسمان سے رب کائنات نے علوم و فنون کو میرے سینے کے اندر داخل کر دیا ہے. جا بیٹا بیٹھ جا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مولوی صاحب کتنے پڑھے ہو؟ کہاں تم کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے رہو؟ جس نبی کی کلی میں یہ طاقت ہو کہ اتنی عمر کا صحابی قرآن و حدیث کے عقدے سلجھانے لگ جائے، اس نبی کے بارے میں تم یہ کہو کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے؟
عجیب بات ہے، عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ درود پاک پڑھی، اللہ علیہ وسلم۔